بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، اور دونوں تھے مچھلیوں کے شکاری۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلیاں آتی تھی اور اسی پر شکر ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی۔ اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس پہنے ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسے ہی ہوتی۔ اس کافر کی بیوی بولی کہ تو بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بدھ کی پوجا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر اس مسلمان کی بیوی غمزدہ سی ہو گئی اور نیچے آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا اس نے اپنی بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو وہ عورت بولی کہ تم اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بھوکی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتوں اور تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں۔ جب اس عورت کے پتی نے دیکھا کہ میری بیوی ضد پر اڑ گئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی۔ اس نے کہا، اچھا چلو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت مزدوری کروں گا اور تجھے روزانہ 2 درم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور سویرے ہی اس کا آدمی مزدوری کے لیے نکلا، لیکن اسے کہیں مزدوری نہ ملی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام کو خدا کی عبادت میں مشغول رہ کر جب رات کو وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو اس کی عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے اور اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح برابر وہ معبود حق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ یہ سن کر اسے بہت پریشانی ہوئی اور 30ویں صبح کو ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں تمہیں مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے میرے پاس تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اور حق تعالی کے حکم سے اللہ کا نیک بندہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طبق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے یہ اشرفیاں لے کر تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس لیے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار میں گئی جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ دکاندار نے 1000 درم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی اور شام کو مرد مومن گھر واپسی آیا تو اس کی بیوی نے اس سے دریافت کیا
کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق میں نے اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں پر خدا کی عبادت میں مشغول رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ یہ بات سچ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں، اپنے بندے کو دیتا ضرور ہے۔ حق تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔